آزاد جموں کشمیر سے جوائن کر رہی ہیں محترمہ فرزانہ یعقوب. آپ سابقہ ممبر لیجسلیٹو اسمبلی ہیں آزاد جموں کشمیر کی, پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے, کشمیر کے امور پر گہری نظر رکھتی ہیں. محترمہ فرزانہ یعقوب صاحبہ, آپ کو پروگرام کشمیر منظرنامہ میں خوش آمدید کہتے ہیں اور السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرزانہ یعقوب صاحبہ, بتائیے گا کہ اس وقت OIC کے سیکرٹری جنرل نے بھی مطالبہ کیا ہے کہ 5 اگست 2019 کے یک طرفہ اقدامات کو واپس کیا جائے, بھارت سے مطالبہ کیا ہے. اور دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی, اور جس طرح تنگ آمد بجم آمد حماس نے اسرائیلی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے حملہ کیا ہے, ہمیں لگتا ہے کہ مقبوضہ کشمیر بھی آتش فشاں پھٹنے کے لیے تیار ہے. آپ کیا کہیں گی؟ آتش فشاں پھٹنے کے لیے تو بہت عرصے سے تیار ہے, لیکن ساری دنیا جو ہے اس میں سے زیادہ تر تو جو ممالک ہیں وہ یوکرین اور اسرائیل جیسے ممالک کا ساتھ دیتے ہیں, ان کو پیسے بھی دیتے ہیں اور ان کو جنگی ہتھیار بھی فراہم کرتے ہیں. کچھ حد تک فلسطین کو بھی جنگی ہتھیار دیے جاتے ہیں کچھ ممالک کی طرف سے, ان کو پیسے بھی دیے جاتے ہیں. صد افسوس کہ کشمیر کو اس قسم کی کوئی بھی سہولت میسر نہ ہے, تو جو کچھ ان کے پاس ہے وہ ہے پتھر اور کچھ پرانی ہتھیار, یا پھر کچھ اگر وہ ہندوستانی فوج کو مار کر ان سے لے لیں, تو ایسی چیزوں سے یہ آتش فشاں نہیں پھٹا کرتے, لوگ مرا کرتے ہیں. اور ہندوستان بہت ہی آرام سے, بہت ہی کمال کے ساتھ کشمیریوں کا جو ہے وہ کھلے عام قتل بھی کر رہا ہے. ساتھ میں پھر وہ یوں کرتا ہے کہ چونکہ اس کے پاس بہت پیسہ ہے تو وہ جب کشمیریوں پر ظلم اور جبر کرتا ہے تو پھر وہ اس طرح سے اس کو بیان کرتا ہے کہ غلطی تو اس کشمیری کی ہے, کہ میں اس کو ماروں بھی, میں اس کو قتل بھی کروں, لیکن مجال ہے کہ کشمیری آگے سے کچھ نہ کہے. اور یہ اسی طرح کا اپولوجیٹک جو ہے وہ رویہ اوروں کا بھی ہوتا ہے. تو ہم خواہش تو کر سکتے ہیں, لیکن اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا ہم واقعی اتنے بہادر ہیں کہ ہم مالی اور جنگی ہتھیار والی مدد کشمیریوں کو پہنچا سکتے ہیں. کون پہنچائے گا, کیسے پہنچائے گا؟ کشمیری اپنی جان تو دے رہی ہیں, ان کے پاس کچھ نہیں ہے, وہ کٹ رہے ہیں, وہ مر رہے ہیں. کوئی پرانی بات نہیں ہے, ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی پرانی کہانی میں آپ کے سامنے بیان کریں. جی, یہ آئے دن روز مرہ کی یہی کہانی ہے. جو کچھ اسرائیل نے کیا فلسطین کے ساتھ, اس میں سے چند, جیسے ابھی ریسنٹلی اسرائیل ویسے بھی زمین لے لیتا ہے فلسطینیوں کی, لیکن دیدہ دلیری کا کمال یہ ہو گیا کہ پہلے تو صرف فوجی کرتے تھے, اب تو اسرائیلی سویلین کی حرکت کر رہے ہیں کہ فلسطینیوں کو ان کے ہی گھروں سے نکال پھینکتے ہیں اور زبردستی قبضہ کر لیتے ہیں ان کے گھروں سے. 2019 کے بعد سے آپ دیکھیے کہ ہندوستان نے کس قسم کی کاروائیاں کی ہیں کشمیر. ہندوستان بھی یہی کر رہا ہے کہ کشمیریوں سے ان کی جائیداد لے رہا ہے, چھین رہا ہے. غاصبانہ جو اس کا قبضہ ہے اس کی نوعیت میں جو ہے وہ درندگی کا اضافہ ہو چکا ہے. جو کام اسرائیل فلسطینیوں کے ساتھ فلسطینیوں کی زمین پر کرتا ہے, منوان بالکل وہی, بغیر کسی نقطے یا زیر زبر کی کمی کے ہندوستان وہی کرتا ہے. اور پھر دنیا فلسطین کے بارے میں بات تو کر لے گی, کچھ نہ کچھ تو ہو جائے, کشمیر کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا. اور یہ ایک انتہائی افسوسناک بات ہے. اس سارے سیناریوں میں آپ کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ ہمیشہ کشمیر کو یاد رکھتے ہیں, کشمیر پر بات کرتے ہیں, یہ بہت ضروری ہے. آج کل OIC کا جو کشمیر کانٹیکٹ گروپ ہے اس کی جو ریپریزنٹیٹیو ہیں وہ سرزمین پاکستان پر ہیں, وہ کشمیریوں سے مل رہے ہیں, وہ پاکستانی حکومت سے مل رہے ہیں, وہ آزاد کشمیر کا دورہ بھی کریں گے. یہ خوش آئند بات ہے کہ یہ لوگ جو کہ انٹرنیشنل ایرینا میں ہمارے بارے میں بات کرتے ہیں, تو جب وہ کشمیریوں سے ملتے ہیں تو نہ صرف ان کے الفاظ بلکہ ان کے جذبات بھی ان تک پہنچتے ہیں, ڈائریکٹ ان تک پہنچتے ہیں. پھر جب ہمارے بارے میں بات کی جاتی ہے تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ بہتر طریقے سے بات کی جاتی ہے. بالکل صحیح ہے. فرزانہ یعقوب صاحبہ, یہ بھی بتائیے گا کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ 4 سال ہو گئے ہیں یک طرفہ انڈین ایکٹس کی, لیکن جب
جنوبی سوڈان بنانے کا معاملہ ہوتا ہے یا انڈونیشیا سے ایسٹ تیمور کو الگ کرنے کا معاملہ ہوتا ہے تو وہ اس پر ساری دنیا اکٹھی بھی ہو جاتی ہے. یوکرین کے معاملے پر یوکرینینز کی بھرپور حمایت کی جا رہی ہے. اسی طرح جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک پلیبسائٹ ہے, ایک حق خود ارادیت کا حق ہے, ایک جمہوری عمل ہے, اس کے لیے 75 سال سے لاکھوں قربانیاں دینے کے باوجود نہ بھارت کے کوئی اثر ہوتا ہے اور نہ عالمی برادری اس کو ایک مسئلے کے طور پر یا انسانی حقوق کے مسئلے کے طور پر لیتی ہے. تو یہ اس کا ہم منطقی انجام کیا دیکھتے ہیں؟ کب تک کسی طرح کا یہ جدوجہد جاری رہے گی یا پھر اس میں کوئی ہم ڈراسٹک اقدامات دیکھنے کی امید رکھ سکتے ہیں؟ آپ نے ایسٹ تیمور اور ساؤتھ سوڈان کا ذکر کیا. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں یہ حقیقت قبول کرنی پڑے گی کہ یہ دنیا بہت ہپوکریٹ ہے. جہاں پر ان کی خواہش یا جہاں پر ان کی پسندیدگی ہوتی ہے تو وہاں پر کوئی رولز اینڈ ریگولیشن, رول آف لا نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. وہاں پر کوئی ہیومن رائٹ کچھ بھی نہیں ہوتا. جو دل چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اور وہ آپ یوکرین میں دیکھ لیجئے, جو یوکرینین جو چاہیں وہ کریں. ان کو فریڈم فائٹرز کہا جاتا ہے, ان کو ٹیررسٹ نہیں کہا جاتا. اسی طرح سے اسرائیلیوں کو دیکھیں. ایک اور چیز جو کہ مختلف ہے, جب ہم کشمیر کو کسی بھی اور فریڈم موومنٹ سے کمپیئر کرتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ دیکھیں ایسٹ تیمور ایک الگ ملک بنا, سوڈان کو 2 لخت کیا گیا, الگ آزاد ملک بنا. فلسطین الگ آزاد ملک ہے. کشمیر کا قضیہ یہ ہے کہ یہ الگ آزاد ملک کے لیے تحریک نہیں چلا رہا, یہ اپنے حق کے لیے چلا رہا ہے کہ ہمیں ہمارا لیبیسائڈ کا حق دیا جائے. 1947 میں ایز پر دا رولز آف ڈی کالونائزیشن آپ یا تو پاکستان کا حصہ ہو سکتے تھے یا ہندوستان کا. there was never a third option. so کشمیر جو ہے وہ آج تک اسی جنگ میں جو ہے مستقل چل رہا ہے, اسی ڈائریکشن میں چل رہا ہے کہ ہمیں ہمارا جو حق ہے رائے کا وہ دیا جائے. ہم نہیں مانتے اس انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کو جو کہ کسی نے کبھی دیکھا نہیں, لیکن ہندوستان کی حکومت کہتی ہے کہ جی مہاراجا نے وہ دستخط کر کے دیا تھا تو ہم نے اپنی فوجیں کشمیر میں پہنچائی تھی. تو یہ ساری جو باتیں ہیں اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ شدید ہپوکریسی ہے. کیا کشمیری اپنی یہ جدوجہد جاری رکھیں گے؟ یقیناً. کوئی مدد کرے یا نہ کرے, کوئی سنے یا نہ سنے, کیا ہندوستان زندہ چھوڑتا ہے کشمیریوں کو؟ کیا ہندوستان کس طرح سے بھی کوئی آسانی ہوئی ہے؟ جو 9 لاکھ فوج ہے وہاں پر, اس میں اضافے کا تو سنتے, کبھی آپ نے سنا کہ کمی ہوئی ہو؟ کیا آپ نے کبھی یہ سنا ہے کہ باقی ہندوستان میں کہیں پر بھی جو مسلمان ہیں یا کشمیری ہیں وہ وہاں کے انسٹیٹیوشنز میں اگر تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ کس قسم کا رویہ رکھا جاتا ہے؟ ان کو انسان کی طرح تو سمجھا ہی نہیں جاتا. ہر جہاں کہیں بھی کشمیری ملتے ہیں, مسلمان ملتے ہیں, ہندوستان تو ان کو انسان نہیں سمجھتا. وہ تو صرف یہ جانتا ہے کہ ان کو ختم کرنا ہے اور ان کو مارنا ہے. تو ہندوستانی حکومت تو کشمیریوں کے پیچھے پڑی ہوئی, وہ تو نہیں چھوڑ رہی. تو جب وہ کشمیریوں کی جان کے در پر ہے تو کشمیری کیسے چھوڑ سکتے ہیں اپنی لڑائی؟ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. ہم یہ کیسے قبول کر لیں کہ آؤ اور مجھے مارو اور میں آگے سے ریزسٹ نہ کروں, میں آگے سے جو ہے بالکل کہوں کہ ہاں جی آئیں مجھے قتل کر دیجیے, الحمدللہ ہم تو کچھ نہیں. یہ جوان خون ہے, یہ ہر نیو جنریشن آپ دیکھیے کہ وہ اس میں اسی طرح سے انوالوڈ ہے جیسے کہ 75 ایئرز اور اس سے پہلے بھی کشمیری انوالوڈ. یہ بہت اہم نقطہ ہے فرزانہ یعقوب صاحبہ, اور آپ کو بتائیں کہ اس وقت اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر عابد عباسی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. آپ بھی ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. یہی سوال ڈاکٹر عابد عباسی آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ جس طرح محترمہ فرزانہ یعقوب صاحبہ نے فرمایا کہ 75 سال سے جو جدوجہد ہے وہ ابھی تک جاری ہے اور اسی آس میں وہ قربانیاں دیے جا رہے ہیں کہ ایک دن ان کو وہ حق دیا جائے گا جس کا وعدہ ان سے کیا گیا تھا. یہ صرف وعدہ نہیں ہے بلکہ ان کو گارنٹی کرتا ہے 3rd زون پلان. اور ہندوستان کی تقسیم جن شرائط کے اوپر ہوئی تھی اس میں ایک اہم ترین نقطہ یہ تھا کہ
जो स्टेट्स हैं, जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, उनको ये राइट दिया जाएगा कि आइदर दे जॉइन पाकिस्तान और इंडिया और बिकम इंडिपेंडेंट। अनफॉर्चुनेटली फॉर द लास्ट 75 ईयर, जैसे मैंने पहले कहा कि जो हमारा ग्लोबल कैपिटलिस्ट सिस्टम है, उनके मफादात नहीं है वहाँ, या उनके मफादात हिंदुस्तान के मार्केट से वाबस्ता है। नहीं तो आप देखिए कि वो क्या वजह है कि दुनिया का इतना बड़ा इशू जो है, जिसके ऊपर फॉर द लास्ट 75 ईयर्स हजारों की तादाद में इंसानों की कुर्बानियां हुई हैं, इंसानों की जानें ली गई, इनको शहीद किया गया, औरतों की अस्मत दरी की गई, और एक जनरेशन नहीं, 2 जनरेशन नहीं, 3 जनरेशन अब होने वाली है जो एक ट्रॉमा की कैफियत में वहाँ पे पली है। यानी दुनिया में कहीं ऐसा हो रहा है कि 9 लाख के करीब हिंदुस्तान की फौज जो है वो मुसलसल वहाँ डिप्लॉय, बारूद की भू में, बंदूक की भू में, और बंदूकों के खौफ में, वर्दियों के खौफ में, खून लाशों में वो जनरेशंस वहाँ पे बड़ी हो रही हैं, और वो कह रही हैं कि हमें अपनी धरती के ऊपर अपनी मर्जी से रहने का हक दिया जाए। ये बुनियादी मुतालबा है ना उसका फिलोसफिकल सिर्फ यही है कि वो अपनी हजारों सालों से जिस धरती के ऊपर वो रह रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि हम अपनी धरती के ऊपर अपना निज़ाम बना के अपनी मर्जी से रह सकें। और ये निज़ाम भी उनको यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस हैं, वन आफ्टर द अदर, ऑलमोस्ट 18 रेजोल्यूशंस हैं जो उनको ये गारंटी करती हैं कि उनको राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन दिया जाना चाहिए और दिया जाए। लेकिन दूसरी तरफ जब हिंदुस्तान ये नहीं देता, ये बुनियादी हक, न सिर्फ ये जो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है, प्लेबिसिट का जो हक है, उनको नहीं दे रहा, बल्कि वो तसलसल के साथ उसमें तब्दीलियां कर रहे हैं। पहले देखिए आप, उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्पेशल स्टेटस था कश्मीर का, उसको खत्म किया उन्होंने, जो आर्टिकल 370, और फिर मोहतरमा फरजाना याकूब ने भी वो बड़ा रेलेवेंस के साथ जिक्र किया कि इसराइल ने जिस तरह गासिबाना कब्जा किया और उनकी जमीनें हथियाई, 2019 के बाद से भारत ने कश्मीरियों को अपनी जायदादों से, अपने डोमिसाइल के कानून से, और फिर जो भारत से आबादकारी शुरू की, तो वो भी उनकी बिल्कुल बड़ा उन्होंने जो है ऑब्जेक्टिव तज्जिया किया है कि हिंदुस्तान उसी मॉडल को अडॉप्ट करना चाहता है। वो उनकी डेमोग्राफिक चेंजेस करके वहाँ पे अपनी जो अक्सरियत है उसको वो बढ़ाना चाहता है कि अगर फ्यूचर में कहीं उन कश्मीरियों की फरियाद सुनी जाती है, उनकी कुर्बानियाँ रंग लाती हैं और उनकी जो जदोजहद है वो फ्रूटफुल होती है, वहाँ कोई प्लेबिसिट होता है, तो हिंदुस्तान उससे वो फ़ायदा लेना चाहता है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ हिंदुस्तान कर पाएगा, क्योंकि 75 सालों में देखें कहाँ हिंदुस्तान जो 1.25 करोड़ आबादी का मुल्क है, जो एटमी पावर रखता है, जो बहुत बड़ा एक दुनिया में फौजी पावर है, वो 75 सालों से उन जो 8 मिलियन या 9 मिलियन कश्मीरी जो हैं उनको दबाने के लिए बारूद वहाँ पे जो है ना वो अपना इस्तेमाल करता रहा। दुनिया का कौन सा तरीका इस्तेमाल करता रहा। अगर वो उनकी आज़ादी को देखे ना, कश्मीरियों का हिंदुस्तान के हुज्जम के साथ अगर मुकाबला किया जाए तो वो तो बेचारे कुछ भी नहीं है। लेकिन वो चूँकि उनका जो डिमांड है वो बहुत नेचुरल है, वो बहुत लॉजिकल है, वो बहुत फितरी है, इसलिए वो अपने उस डिमांड को जिंदा रखे हुए हैं कि जब आपका मकसद जो है वो जायज़ होता है, बुलंदतर होता है, सेक्रेट होता है, तो फिर आप उस मकसद के लिए कुर्बानियां देते हैं। मैं ये समझता हूँ कि अब ये वक्त आ गया कि दुनिया, ये महज़ब दुनिया का इम्तिहान है, अब इम्तिहान है। फरजाना याकूब साहिबा, आपको कितनी उम्मीद है कि जो महज़ब दुनिया का इम्तिहान की बात कर रहे हैं डॉक्टर आबिद अब्बासी, कि आपका मौक़िफ़ दुनिया कितना सुनती है? पाकिस्तान के हमेशा से कुछ दोस्त हैं जो हमेशा से पाकिस्तान के कश्मीर मौक़िफ़ की हिमायत करती हैं और अनकंडीशनल हिमायत करते हैं, लेकिन जिन ममालिक की हिमायत हमें दरकार है उस वाले से आप कितने पूरी उम्मीद हैं? हकीकत तो ये दिखाती है, और अभी रिसेंट एक्शंस फ़लस्तीन और इसराइल का जो मामला है उससे तो आप क्लियरली देखते हैं कि जिन ममालिक की मदद की हमें ज़रूरत है, यानी कि जिन ममालिक के पास वीटो का हक है, उनमें से तो कोई फ़िलहाल नज़र नहीं आता कि पाकिस्तान की साइड ले, कश्मीरियों की साइड ले, मसला कश्मीर के मामले में। फ़िलहाल तो वो हिंदुस्तान के साथ ही हैं, लेकिन वो, मैं पहले भी ये कह चुकी कि वो हमारा साथ दें या ना दें, कश्मीरियों के पास से कोई इस तरह की बात नहीं है कि उनके पास चॉइस है तो वो ये कर रहे हैं। कश्मीरी ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई चॉइस नहीं है, नहीं रहा जा सकता हिंदुस्तान के साथ। हिंदुस्तान ने बहुत ज़्यादा पैसा लगाया, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की है। क्या वजह है कि आज तक इस सारी डेवलपमेंट, इस सारे पैसा लगाने के बावजूद वो अपनी फौज हटा नहीं सकते कश्मीर से? कोई वजह तो है।
وہ وجہ یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے اپنا ظلم اور جاری رکھنا، انہیں پتہ ہے کہ کشمیری قوم کبھی ان کے ساتھ رہنے کے لیے راضی نہ ہوگی، اس لیے وہ چاہے کچھ بھی کر لیں، کوئی بھی ڈیولپمنٹ کر لیں، انہیں اپنی فوج ہمارے سروں پر رکھنی پڑتی ہے کہ وہ جس دن اپنی فوج ہٹائیں گے تو انہیں یہی خوف ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ باہر نکل آئیں گے اور پھر کھل کے جو ہے وہ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ بالکل صحیح کہا، اور بہت بہت شکریہ محترمہ فرزانہ یعقوب صاحبہ، آپ نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا، انشاءاللہ پھر بھی آپ سے رابطہ کرتے رہیں گے، بہت شکریہ۔